اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برڈز میں مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، جس کے بارے میں اکثر شائقین حضرات سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے برڈز کو کیا پرابلم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ برڈز کی بیماریوں کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے برڈز بیمار نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کالونی ہے یا پھر سیپریٹ کیجز ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی صفائی کا بے حد خیال رکھیں، کیونکہ بیماریاں اکثر اوقات گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی جو پانی کا برتن ہے اسے اچھے طریقے سے صاف کر کے ہر روز نیا پانی ڈالا کریں۔ اس کے علاوہ پانی کے برتن کو ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جہاں پہ برڈز اس کے اوپر بیٹھ کے ڈراپنگ کر سکیں۔ اگر ہو سکے تو پانی کے برتن کی جگہ آپ ڈراپر کا استعمال کریں۔ ڈراپر میں یہ ہوتا ہے کہ برڈز صرف اور صرف وہاں سے پانی پی سکتے ہیں، مگر کوئی بھی چیز اس میں گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے برڈز کو کوئی سافٹ فوڈ دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اتنا سافٹ فوڈ دیا کریں جو کہ اسے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر ختم کر لے۔ جتنا زیادہ سافٹ فوڈ ہوگا اور زیادہ دیر تک آپ کے کیج کے اندر پڑا رہے گا تو بعض اوقات اس میں فنگس پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے برڈز بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ اپنے برڈز کے کیج کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھا کریں۔ سردیوں میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برڈز سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی بیماریاں جیسے کہ فلو، بخار اور کھانسی وغیرہ برڈز کو لگ سکتی ہے۔ سردیوں کے اندر برڈز کے کیج کو اسپیشلی رات کے وقت اچھے طریقے سے کور کر کے رکھا کریں، یا پھر جس طرح آج کل پاکستان میں بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کو مکمل طور پہ کور کر کے رکھیں، کیونکہ بارش کے ساتھ اکثر اوقات ہوائیں چلتی ہیں جو کہ برڈز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اپنے برڈز کو ہمیشہ ڈائریکٹ ہواؤں سے بچا کے رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے برڈز کے کیج کو ہمیشہ مانیٹر کرتے رہیں کہ آپ کے برڈز کس طریقے سے ہیں۔ اگر آپ کو دکھائی دے کہ آپ کا کوئی برڈ بیمار ہے تو اسے فوراً سب برڈ سے الگ کر لیں، کیونکہ اکثر بیماریاں ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں منتقل ہوتی ہیں۔ اگر وہ سیم ہی پانی کے برتن کو استعمال کرتے ہیں یا پھر سیڈ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بیماریاں ایک برڈ سے دوسرے برڈز کو بہت ہی بآسانی منتقل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے باقی برڈز بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ شیڈ کے اندر تمام کے تمام برڈز بھی اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی بھی آپ کسی برڈ کو دیکھیں تو سب سے پہلے اسے الگ کریں اور اسے دیکھیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، اسی کے حساب سے آپ اس کو میڈیسن دیں۔ آپ اس کی ونڈ کے ایریا کو چیک کریں، اگر اس کو لوز موشن ہے تو اس کا ونڈ کا ایریا وہ گیلا ہوگا، یا پھر اگر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تو آپ ایسے کیا کریں کہ جس پورشن کیج کے اندر یا پھر جس ہاسپٹل کیج کے اندر آپ اپنے برڈز کو رکھتے ہیں تو اس کی تہ میں سفید کلر کے کاغذ بچھا دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب برڈز اس کے اوپر ڈراپنگ کرے گا تو آپ کو بآسانی پتہ لگ سکے گا کہ آپ کے برڈز کی ڈراپنگ کا کلر کیسا ہے، کیا وہ لوز ہے یا پھر وہ نارمل ڈراپنگ کر رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو فلیجل کے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو پلا دیں۔ فلیجل کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ خرید سکتے ہیں، یہ بچوں کی میڈیسن ہے، آپ یہ برڈز کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا برڈز خود کھا پی نہیں سکتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو ہینڈ فیڈ کروائیں، کیونکہ بعض اوقات برڈ کی بیماری کی وجہ سے موت نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت اس کو بھوک لگنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے برڈز کو ہینڈ فیڈنگ وقت پہ کرا دیا کریں، اور میڈیسن بھی اسی ہینڈ فیڈ کے اندر آپ مکس کر کے برڈز کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کو شاید فلو ہو۔ اگر آپ کے برڈز کو نزلہ ہو تو آپ چیک کریں اس کی آنکھوں کے ارد گرد اس میں سے پانی آ رہا ہوگا یا پھر اس کی ناک میں سے پانی آ رہا ہوگا، جس سے آپ کو بآسانی پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے برڈز کو فلو ہوا ہے۔ یا پھر اگر آپ کا برڈ سٹک کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ سانس لیتے ہوئے اس کی دم ہل رہی ہوگی، جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ کے برڈز کو فلو ہے تو آپ اپنے برڈز کو 2 قطرے ایرینیک کے دے سکتے ہیں۔ ایرینیک بھی ایک بچوں کی میڈیسن ہے جو کہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک برڈز کی میڈیسن آتی ہے جس کا نام ہے اینروسین۔ اینروسین ایک اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے جو کہ برڈز کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اینروسین کے بھی 2 قطرے آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے باقی برڈز ہیں آپ ان کو بھی اینروسین کے 6-7 قطرے پانی کے اندر مکس کر کے ان کے کیج کے اندر رکھیں، وہ خود ہی اس میں سے پی لیں گے۔ اگر ان کو بھی فلو لگنے کا خطرہ ہو تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری بیماری یہ کہ اگر آپ اپنے برڈز کو پکڑیں اور اس کے ٹانگوں کو چیک کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی ٹانگیں گرم ہیں۔ اگر اس کی ٹانگیں نارمل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کی ٹانگیں گرم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بخار ہے۔ اگر آپ کے برڈز کو بخار ہو تو اس کے لیے آپ پیناڈول، کالپول یا کوئی بھی بچوں کی جو کہ بخار کے لیے سیرپ استعمال ہوتا ہے وہ والی دوائی لے کے اپنے برڈز کو 2 قطرے پلا لیں۔ آپ ڈراپر کے ذریعے بھی اپنے برڈز کو پلا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا برڈز کھا پی سکتا ہے تو آپ پانی میں بھی مکس کر کے اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں۔ اکثر اوقات بخار میں ایسا ہوتا ہے کہ برڈز کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو ہینڈ فیڈنگ کروائیں۔ میں ہمیشہ ہینڈ فیڈنگ کے اوپر زیادہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو ہینڈ فیڈنگ نہیں آتی تو آپ کے برڈز کی موت ہو سکتی ہے۔ ہینڈ فیڈنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں موجود لنک کے اوپر آپ کلک کر کے ہینڈ فیڈنگ کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو چوتھی کامن بیماری ہے وہ ہے پوکس، یعنی کہ آپ کے برڈز کی آئیز کو انفیکشن ہو جانا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ برڈز کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جو اس کی اندرونی آنکھ ہوتی ہے وہ بالکل لال ہو جاتی ہے، اور اس کی جو آؤٹ سائڈ کی آنکھ ہوتی ہے اس میں پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کے برڈز کو پوکس ہو تو آپ اس کو تمام برڈ سے بہت ہی جلدی الگ کر لیا کریں، کیونکہ پوکس ایسی بیماری ہے جو کہ ایک برڈ سے دوسرے برڈز کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔
اگر آپ کے برڈز کو پوکس ہے تو آپ اپنے برڈز کی آنکھ کو سب سے پہلے ارکے گلاب سے واش کریں. ارکے گلاب بھی ایک چھوٹی سی شیشی آتی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل سکتی ہیں. ارکے گلاب سے صاف کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ میتھا کلور کے 2 ڈراپ اس برڈز کی آنکھ میں ڈال دیں جس آنکھ میں انفیکشن ہو. میتھا کلور بھی آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل سکتا ہے. ان دونوں میڈیسن کو آپ نے تب تک یوز کرنا ہے جب تک آپ کے برڈز کی آنکھ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے برڈز کو کوئی اینٹی بایوٹک بھی 7 دن تک یوز کروائیں جیسا کہ ایماکسل وغیرہ. آپ ایماکسل بھی اپنے برڈز کو اس کنڈیشن میں یوز کروا سکتے ہیں تاکہ اس کا زخم جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز کی کالونی کے اندر برڈز کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے برڈز زخمی ہو جاتے ہیں. اور جب برڈ زخمی ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے بخار ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کسی برڈ کو زخم لگ چکا ہے اور جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے تو اسے سب سے پہلے بخار کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے زخم کا ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم بہت ہی گہرا ہوتا ہے جس سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کسی برڈ کو زخم زیادہ گہرا ہے جس میں سے خون آ رہا ہے تو آپ تھوڑی سی ہلدی لے کے اسے سرسوں کے تیل میں ڈال کے اسے اچھے طریقے سے گرم کریں اور پھر اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کا پیسٹ اس برڈز کے اس زخم والی جگہ پہ لگا دیں. ہلدی بھی ایک اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے جو کہ بہت ہی بہترین ہے. خون کو بہت ہی جلدی بند کر دیتی ہے اور زخم کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے. جب آپ کے برڈز کا خون بند ہو جائے تو آپ ساتھ ہی ساتھ میں برڈز کو بروفین کے 2 ڈراپ ضرور دے دیا کریں. اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کو اگر کوئی بخار وغیرہ ہو رہا ہو یا اسے جو درد ہو رہا ہوگا اس کی شدت میں کمی پیش آئے گی. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے برڈز کے کیج کے ٹمپریچر کا زیادہ خیال رکھا کریں. مگر جب کبھی بھی آپ کے برڈز بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ اسے کسی سیپریٹ کیج کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کے یا پھر اس ہاسپٹل کیج کا ٹمپریچر 28 سے لے کر 30 کے درمیان رکھیں کیونکہ اگر آپ کا برڈ بیمار ہوگا تو اس کے لیے زیادہ ٹمپریچر کی زیادہ ضرورت ہوگی. یہ تو تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اسپیشلی جو نئے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنے پاس اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں, اگر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو کی ضرورت ان کو آنے والے وقتوں میں ضرور ہوگی. کیونکہ اگر آپ برڈز کا شوق رکھتے ہیں تو یہ کامن بیماری